بشر القیب فی لقاء الحبیب کے اندر امام سیوطی نے ہی درج کیا ہے کہ ایک شخص انصاری جوان تھا، اس کی روح کے قبض کا مرحلہ جب آیا تو وہ اس کی ماں آئی اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئی کہ حضور میرے بیٹے کی روح قبض ہونے کے لمحے ہیں تو آپ تشریف لائیے۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اس کا آغاز پاؤں کی جانب سے کرتے ہیں، ناخنوں سے روح قبض ہونے لگتی ہے اور پھر مرحلہ وار روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے پیروں سے روح کھینچ لی جاتی ہے، کوئی بھاگ ہی نہ سکے، اور آنکھیں آخری لمحے تک کھلی رہتی ہیں تاکہ یہ منظر وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ سورہ القیامہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، جب انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں، جب آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جاتی ہے، جب باوجود زبان ہونے کے بندہ بول نہیں سکتا، جب سنتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے پاتا، وہ کیسے لمحے ہوتے ہیں۔ تو روح پاؤں کی جانب سے قبض ہونے لگتی ہے تو اسرائیل قبض کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو حضور سرہانے کی جانب آ کے کھڑے ہوئے اور آقا کریم نے فرمایا ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اے اسرائیل یہ میرا غلام ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو حضرت اسرائیل نے جو جواب دیا وہ جواب سن کے آپ نہال ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب کہا ارفق بصاحبی ھذا، میرے اس غلام سے ذرا نرمی کرنا، تو حضرت اسرائیل نے عرض کی کر عینکا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف یہی غلام نہیں آپ کے ہر غلام کی روح ایسے قبض کروں گا کہ اس کو راحت رہے گی، تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر! اور مومن کے لیے جس طرح فرمایا گیا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے یوم حشر، قرآن نے بتایا ہے، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، اور سورج 1.25 میل پہ۔ اب تو سورج کا رخ الٹا ہے، پھر رخ سیدھا، زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر تانبے کی ہو جائے گی، الٹا گرمی اور آگ اگلے گی۔ زمین کی قوت جاذبہ بھی ختم، سورج کا رخ الٹا ہے، سیدھا ہو جائے گا، سورج بہت دور ہے، بہت قریب آ جائے گا، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور دن کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن، لیکن مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے وہ دن ایسے گزرے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت گزرتا ہے، یوں بیت جائے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ورنہ 50,000 سال کا دن، اور اس میں بھی اللہ اپنے بندوں کو عنایات خاصہ سے مالا مال کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کڑکتی دھوپ ہوگی اللہ 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 اشخاص، ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد میں حاضر ہونا اسے تسکین پہنچاتا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی خدمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی ستھرائی میں دلچسپی، یہ اس کی زندگی کا مشغل ہے۔ اور چوتھا شخص فرمایا کہ ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ معمولی خاتون نہیں تھی، ذات منصب و جمال، وہ صاحب منصب و جمال تھی، قدموں میں بچھنے کے لیے حسن خود بے تاب ہوا، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا امتحان تھا جس سے سرخرو ہو کے گزرا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اللہ بھی مول ڈالے گا کل قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کے سر پہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ اور 5واں شخص سے ارشاد فرمایا کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی کاروباری وجہ سے نہیں ملے، ان کے ملنے کی صرف وجہ اللہ کی محبت ہے. اور چھٹا شخص ارشاد فرمایا کہ چھٹا شخص وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں. من و اذا سے، دکھلاوے سے کسی کو اذیت دے کر کے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. تو دائیں نے جو خرچ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی. اور ساتواں شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے اللہ کو یاد کیا اور یاد بھی تنہائی میں کیا. بس یاد الہی میں دل پسیج گیا اور چشمان سے آنسو ٹپکنے لگے. اس کی یاد میں آنکھیں اشکوں کا جو ہے وہ خراج پیش کرنے لگی. چھم چھم آنسو آنکھوں سے برسے اللہ کی محبت میں. یہ 7 اشخاص حضور فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اس امت کے لیے آسانیاں رکھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط ملتا ہے. اس کا صلہ جو ہے، اس کی جو مزدوری ملتی ہے وہ 1 قیراط ملتا ہے. اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے کم ہے، اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے. اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں. امام منبجی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو دلیل بنا کے عصر کے وقت کو نکالا ہے کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہے، اس لیے کہ حضور نے تیسرے وقت کا ذکر کیا. تو کہا کہ جس نے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کی اس کو 1 قیراط ملا، اور جس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی اس کو بھی 1 قیراط ملا، اور جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو 2 قیراط ملے. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے. تھوڑے وقت میں ان کو زیادہ مزدوری ملتی ہے، زیادہ صلہ ملتا ہے. تو اس پر یہود نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدوری تو تمہیں پوری دی گئی ہے، تمہیں تو پوری دی گئی ہے، تمہیں تو کم نہیں دی گئی، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ ہمیں زیادہ عطا کر دے. ایک مزدور 500 روپیہ اگر ایک دن کی دہاڑی چلتی ہے تو ایک شخص اس کو مزدور لاتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے اور شام کو 500 روپے دیتا ہے. اور ایک آدمی کو 12 بجے وہ اڈے سے لے کر آیا، اس کو بھی 500 روپیہ دے دیا، تو وہ مزدور اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے بھی 500، اسے بھی 500، تجھے 300 دیا ہوتا تو اعتراض کرتا کہ میری مزدوری پوری نہیں، تیری مزدوری پوری ہے، اس کو زیادہ دی گئی. تو حضور نے فرمایا تمہاری مزدوری کم نہیں ہے لیکن اللہ نے میری امت کو مزدوری زیادہ عطا فرمائی ہے. تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. امام ابو